اس کو کب پردہ شب روک پاتا ہے، گمان ہے صرف باطل کا کہ وہ تجھ کو جھکاتا ہے، گمان ہے صرف باطل کا کہ وہ تجھ کو جھکاتا ہے، نہ رکھ پستی کا ڈر دل میں مثال آسماں تو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریک اسلامی فکر اور چیلنجز، اس موضوع کا ڈیفرنٹ اینگلز پر مقررین گفتگو کریں گے۔ پہلے مقرر جناب سعادت اللہ حسینی صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی ہند، گفتگو پیش کریں گے۔ عنوان ہے بدلتا عالمی منظرنامہ اور تحریک اسلامی۔ ہم جناب سعادت اللہ حسینی صاحب کو اپنے گفتگو پیش کرنے کے لیے دعوت دے رہا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریتہ اجمعین الی یوم الدین۔ محترم نائب امرائے جماعت، محترم قیم جماعت، اسٹیج پر تشریف فرما ذمہ داران جماعت اور محترم ارکان جماعت اسلامی ہند، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس وقت دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی تاریخ کے سخت ترین حالات درپیش ہیں۔ بے شک عالم اسلام پر وہ وقت بھی آیا کہ چند چھوٹے خطوں کو چھوڑ کر پورا عالم اسلام غلام ہو چکا تھا، لیکن آج نام نہاد آزادی کے باوجود مسلم عوام جس ذلت و خواری کے شکار ہیں اور 1.5 بلین انسانوں کے لیے ہر نئی صبح جس طرح کی ذلت و رسوائی، بے چارگی و بے بسی اور دل شکن اور روح فرسا قبریں لے کر طلوع ہو رہی ہے، اس کی نظیر شاید اسلامی تاریخ میں نہ ملے۔ پوری اسلامی دنیا عالمی طاقتوں کے مکروہ کھیلوں کا مرکز بن چکی ہے۔ اسلامی علاقوں میں خون پانی کی طرح بہہ رہا ہے، اور جہاں تک اسلامی تحریکوں کا تعلق ہے، اسلامک موومنٹس کا تعلق ہے، وہ اس وقت اپنی تاریخ کی شدید ترین مزاحمت کا، ریزسٹنس کا سامنا کر رہے ہیں۔ نہ صرف عالمی طاقتیں ان کے خلاف سفارا ہیں، بلکہ نام نہاد مسلمان ممالک انہیں کچلنے کے لیے تقریباً متحد ہو کر اپنی پوری طاقت جھونکے ہوئے ہیں۔ میڈیا اور انٹرنیٹ اور تحقیق و ریسرچ کے بے شمار ادارے انہیں بدنام کرنے اور سماج میں الگ تھلگ کرنے کی مہم میں لگے ہوئے ہیں، اور اسلامی نظام اور اس سے آگے بڑھ کر اسلام کی بنیادی قدریں، اصول اور عقائد تک بدترین منفی پروپیگنڈے کی زد میں ہیں۔ ان حالات پر آج کی اس نشست میں ہم 2 پہلوؤں سے غور کریں گے۔ ایک، اس صورتحال کے اسباب کیا ہیں، ریزنز کیا ہیں، اور دوسرے، ان سے نکلنے کا اور کامیابی کا راستہ کیا ہے۔ حاضرین، یہ بات آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ عالم اسلام بڑی طاقتوں کے لیے غیر معمولی اہمیت رکھتا ہے، اور اس اہمیت کے 4 بڑے اسباب ہیں۔ پہلا سبب مشرق وسطیٰ کا تیل، آئل۔ دوسرا، اسرائیل کا وجود اور اس کی سلامتی۔ تیسرا، اس علاقے کی جغرافیائی مرکزیت، اسٹریٹجیکل امپورٹنس۔ اور چوتھا اور سب سے اہم سبب
اس علاقے کا اسلام کا مرکز ہونا۔ ان چاروں امور سے عالمی طاقتوں اور امریکہ و یورپ کے گہرے سیاسی، معاشی اور تہذیبی مفادات وابستہ ہیں۔ عالمی منظرنامے کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یورپ تیزی سے بوڑھا ہوتا جا رہا ہے۔ اس وقت یورپ میں ہر 5 میں سے ایک باشندے کی عمر 65 سال سے زیادہ ہے۔ یورپ کی معیشت کے لیے، اکنامی کے لیے ضروری ہے کہ اسے جوان خون ملے، اور یہ جوان خون اسے صرف عالم اسلام سے مل سکتا ہے۔ لیکن اندیشہ یہ ہے کہ یہ جوان خون اپنے ساتھ اسلام بھی لے کر آئے گا۔ اس لیے یورپ کی پریشانی یہ ہے کہ وہ نہ مہاجرت کو روک سکتا ہے، مائیگریشن کو، اور نہ اس کو انکریج کر سکتا ہے، ہمت افزائی کر سکتا ہے۔ اس مخمصے کا علاج یہ ڈھونڈا گیا ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائی جائیں کہ ایک طرف مہاجروں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور دوسری طرف صورتحال ایسی ہو کہ یہ آنے والے مہاجر اسلام کا اثر معاشرے پر نہ ڈال سکیں۔ دوسری طرف امریکہ کی معیشت تیزی سے چین کے قرضوں پر منحصر ہوتی جا رہی ہے۔ اس معاشی غلامی کا توڑ اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ چین کی معیشت بھی امریکہ پر منحصر رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک طرف تیل کے سرچشموں پر اور اس کی گزرگاہوں پر امریکہ کا تسلط رہے، اور دوسری طرف چینی مصنوعات کے حمل و نقل، اس کے ٹرانسپورٹ کے جو روٹس ہیں، شاہراہیں ہیں جو زیادہ تر مشرق وسطیٰ سے گزرتی ہیں، وہ امریکی تسلط میں رہیں۔ مشرق وسطیٰ پر امریکی تسلط اسرائیل کی حفاظت کے لیے بھی ضروری ہے۔ حاضرین، اس طرح کے دسیوں اسباب گنائے جا سکتے ہیں جن کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں اور اسلامی ملکوں میں وہ طاقتیں اقتدار کے مراکز کے قریب نہ پہنچنے پائیں جن کو ڈالر پھینک کر خریدنا ممکن نہ ہو۔ اس علاقے پر کنٹرول، اور خاص طور پر مشرق وسطیٰ کے بڑے بڑے ممالک پر کنٹرول، بدلے ہوئے حالات میں مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے پہلی جنگ عظیم کے بعد جو پالیسیز استعمار نے، کولونیل فورسز نے اختیار کی تھیں، وہی پالیسیز دوبارہ اختیار کی جا رہی ہیں کہ مڈل ایسٹ کو اپنے مفادات کے مطابق تقسیم کیا جائے، اس کی جغرافی کو اپنے مفادات کے، اپنے انٹرسٹ کے مطابق اثر نو تشکیل دیا جائے۔ اس کام کی انجام دہی کے لیے ضروری ہے کہ یہ علاقہ بڑے پیمانے پر خون خرابہ اور خانہ جنگی سول وار سے گزرے۔ اسے وہ تعمیری افراتفری، کنسٹرکٹیو کیوس کہتے ہیں۔ چنانچہ کنسٹرکٹیو کیوس کی اس پالیسی کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ مشرق وسطیٰ شدید افراتفری اور بھیانک خون خرابے سے دوچار ہو جائے۔ ان معاشی و سیاسی اسباب کی اہمیت اپنی جگہ، لیکن مشرق وسطیٰ میں انٹرونشنز کا، مداخلتوں کا اصل سبب اسلام ہے، جسے ساری ابلیسی طاقتیں اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ، تھریٹ سمجھتی ہیں۔ اسلام کو خطرہ سمجھنے کا سبب یہ ہے کہ اسلام ان حالات میں بھی پوری دنیا کے لیے، اور خاص طور پر مغربی دنیا کے لیے، غیر معمولی کشش رکھتا ہے، اور یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ جدید مغرب کے سرمایہ دارانہ استحصالی نظام کا متبادل، الٹرنیٹ بن کر ابھر سکے۔ محترم خواتین و حضرات، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اب یہ بات تقریباً طے ہو چکی ہے کہ مغربی سرمایہ دارانہ تہذیب کا کوئی مستقبل، کوئی فیوچر نہیں ہے۔ یہ استحصالی امپائر اپنے اساسی فلسفوں اور اپنے نظام کے عناصر ترکیبی سمیت، یعنی اپنی بنیادوں سمیت، اب اپنے زوال کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ جدید مغرب میں آج مادیت سے بیزاری اپنے عروج پر ہے، اور مذہب، روحانیت اور روحانی قدروں کی طرف واپسی، جسے مغربی مصنفین ڈی سیکولرائزیشن کہتے ہیں، اس کی ایک لہر سی جاری ہے۔ بے لگام مادہ پرستی، حد سے زیادہ خرچ کرنے کے مزاج اور سود اور سودی قرضوں کی تباہ کاریوں کو یورپ اور امریکہ کے ہر باشندے نے گزشتہ 7-8 سالوں میں جو ریسیشن آیا، جو معاشی مندی آئی، اس میں پوری شدت کے ساتھ محسوس کیا ہے، اور اب وہ متبادل معاشی تصورات کی تلاش میں ہیں۔ مغربی دنیا کے بڑے بڑے معاشی ماہرین
جدید نظام سرمایہ داری کے بہت سے اجزاء کو نقصان دہ سمجھنے لگے ہیں اور ایک متبادل عالمی معاشی نظام یا سابق برطانوی وزیر اعظم گارڈن براؤن کے الفاظ میں اے نیو بریٹن ووڈ کی تلاش میں ہیں، اس کی ضرورت محسوس کر رہے ہیں۔ خاندان اور خاندانی قدروں کی پامالی کا مرض مغرب سے نکل کر اب تمام مشرقی معاشروں میں بھی سرایت کر چکا ہے اور اب خاندان کا آخری قلعہ اسلام ہے۔ دوسری طرف یہ احساس قوی سے قوی تر ہوتا جا رہا ہے کہ مستحکم خاندان کے بغیر نہ پائیدار معاشرہ ممکن ہے اور نہ پرسکون انفرادی زندگی۔ چنانچہ خاندانی قدروں کا تحفظ اب امریکہ اور آسٹریلیا سمیت کئی مغربی ملکوں میں جنرل الیکشن کا موضوع بن چکا ہے، بلکہ آسٹریلیا میں ایک پوری سیاسی جماعت پولیٹیکل پارٹی فیملی فرسٹ پارٹی کے نام سے کام کر رہی ہے۔ چنانچہ روحانی سکون کے تلاش میں، بہتر معاشی اصولوں کی تلاش میں، مستحکم خاندان اور اعلیٰ خاندانی قدروں کی تلاش میں لوگ دیوانہ وار مشرقی مذاہب کی طرف بالعموم اور اسلام کی طرف بالخصوص لپک رہے ہیں۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے اور مغربی دنیا اپنے نظام فکر پر شدید بے اطمینانی کی شکار ہے، اس حد تک کہ تھامس فرائڈمین جیسا امریکہ اور امریکی نظام کا وکیل یہ کہتا ہے، ایک نظم کو لکھتا ہے، ایک پویم لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اس نظم کو امریکہ کا قومی ترانہ ہونا چاہیے۔ آج نظم کیا ہے؟ I was going where I should not go، میں وہاں جا رہا تھا جہاں مجھے نہیں جانا چاہیے تھا۔ Seeing who I should not see، وہ دیکھ رہا تھا جسے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ Doing what I should not do، میں وہ کر رہا تھا جسے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ And being who I should not be، اور میں وہ بن رہا تھا جسے مجھے نہیں بننا چاہیے تھا۔ ایک طرف مغربی دنیا یہ گا رہی ہے اور دوسری طرف عالم اسلام کیا گا رہا ہے؟ لا عسکریہ ولا دکتاتوریہ، کہ عسکریت نہیں چاہیے، ڈکٹیٹرشپ نہیں چاہیے، ولا علمانیہ ولا سقراطیہ، کہ ہمیں گلوبلائزیشن نہیں چاہیے، ہمیں ڈیموکریسی نہیں چاہیے، کرامہ و عزہ و انسانیہ، کہ ڈگنیٹی، عزت، انسانیت، یہ سب اسلام کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہزارہ مصر الاسلامیہ، کہ مصر کی تہذیب اسلام ہے۔ یہ صدائیں مراکش اور تیونس کے پرامن بازاروں اور قہوہ خانوں ہی میں سنائی نہیں دے رہی ہیں، بلکہ مصر کی جیلوں میں اور شام کے عقوبت خانوں میں، ٹارچر ہاؤسز میں بھی یہی حوصلہ امید سے پر ترانے گونج رہے ہیں۔ فرق صاف ہے، ایک طرف تھامس فرائڈمین کا خزاں کا مرثیہ ہے اور دوسری طرف بہار کا ترانہ۔ ایک طرف ایک بوڑھے مرد بیمار کا حزن و مایوسی سے بھرا ہوا نالہ ہے اور دوسری طرف ایک انگڑائی لے کر بیدار ہوتے ہوئے مرد جوان کا حوصلوں و امنگوں سے بھرا گیت ہے۔ یہی دراصل مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کا فرق ہے۔ اگر مغرب اپنے آپ سے، اپنے نظام سے، اپنی قدروں سے بیزار اور مایوس ہے، تو دوسری طرف واقعہ یہ ہے کہ آج عالم اسلام پر غیر متزلزل یقین سے سرشار ہے۔ ساری دنیا میں اسلام، اسلامی نظام، اسلامی قدریں، اسلامی تحریکوں پر مسلمانوں کا اطمینان، اعتماد بڑا ہے۔ اس سلسلے کے بہت سے سروے رپورٹس موجود ہیں جن کے حوالوں کا یہاں موقع نہیں ہے۔ یہی وہ صورتحال ہے جس نے اس کیفیت کو جنم دیا ہے جسے آج کل اسلاموفوبیا کہا جاتا ہے، اور یہی صورتحال مشرق وسطیٰ کے خون خرابے کا اصل سبب ہے اور اسلامی تحریکوں سے دشمنی کا بھی۔ آپ اسلاموفوبیا کے شکار یا اس کے علمبردار مصنفین کی کتابیں پڑھیے، وہ اس لیے اسلام کے سلسلے میں خوف کے شکار نہیں ہیں کہ انہیں چند انتہا پسندوں کی جانب سے بم دھماکوں کا یا خون خرابے کا خطرہ ہے، بلکہ ان کا اصل خوف یہ ہے کہ اسلام ذہنوں کو مسخر کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ اسے نہ روکا گیا تو مغربی معاشرے میں اسلام تیزی سے پھیل جائے گا۔ مثلا ڈیوڈ سیلبون کی کتاب لوزنگ بیٹل وتھ اسلام، جس میں اس نے 10 وجوہات 10 ریزنز گنائے ہیں کہ جن کی وجہ سے اس کے خیال میں اسلام سے لڑائی جیتنا
اب مغرب کے لیے امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ یا فرنچ مصنف مائیکل ہازلبیک کی کتاب سبمیشن، جس میں اس نے تصور کیا ہے کہ فرانس میں آئندہ 7 سال بعد اسلام پسندوں کی حکومت ہوگی۔ ان کتابوں نے جدید مغربی پالیسی سازوں کے ذہن پر گہرے اثرات ڈالے ہیں۔ ڈیوڈ سلبورن، جس کی کتاب کا بھی میں نے حوالہ دیا ہے، اس نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری سے اپنی تفصیلی بات چیت کا حوالہ دیا ہے، جس میں اس کے بقول وزیر موصوف نے اس کی اس بات سے اتفاق کیا کہ اگر صورتحال اسی طرح رہی تو وہ دن دور نہیں جب ہمارے عہد کی تاریخ، میں کوٹ کر رہا ہوں، جب ہمارے عہد کی تاریخ اسلامی خلافت کی نگرانی میں لکھی جائے گی۔ یہ ہے وہ خوف جس کے تحت بڑی طاقتیں ایسی پالیسیاں بنا رہی ہیں۔ اسلام کے اس خطرے کے مقابلے کے لیے جدید مغربی پالیسی سازوں نے جو پالیسیاں بنائی ہیں، میرے خیال میں اس کے 6 اہم اجزاء ہیں، 6 امپورٹنٹ پارٹس ہیں۔ پہلی چیز، اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈا، اس حد تک کہ اسلام، خاص طور پر جسے وہ کہتے ہیں پولیٹیکل اسلام، اسلامی تحریکوں کی فکر، وہ باقی دنیا کے لیے ایک سخت قابل نفرت چیز بن جائے۔ پالیسی نمبر 2، مسلمانوں سے ایسے کام کرانا جس سے اس پروپیگنڈے کو تقویت مل سکے، اسلامی خطوں کو ایسے جہنم میں بدل دینا کہ لوگ اسلام اور مسلمانوں کے نام سے متوحش ہو جائیں۔ پالیسی نمبر 3، اسلامی تحریکوں سے لوگوں کے تعلق کو کمزور کرنا اور جو لوگ اسلامی تحریکوں کی طرف جا سکتے ہیں ان کے لیے دوسرے تباہ کن دروازے کھول دینا اور ان کی طرف انہیں ڈھکیلنا۔ پالیسی نمبر 4، مسلمانوں کو اور بالخصوص اسلام کو غالب دیکھنے کی آرزو رکھنے والوں کو طرح طرح کے خیموں میں بانٹ دینا۔ اور پالیسی نمبر 6، مسلمانوں کا اسلام سے، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کمزور کرنا۔ ان تمام پالیسیوں پر اس وقت گفتگو کا موقع نہیں ہے، ہم یا 1 یا 2 پالیسیوں پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ حاضرین، عین اس وقت جبکہ عرب بہار کے نتیجے میں پورا مشرق وسطیٰ اسلامی تحریکوں کی طرف متوجہ ہو رہا تھا اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اب بیشتر عرب ملکوں پر اسلام کو چاہنے والے غلبہ حاصل کر لیں گے، ٹھیک اسی وقت داعش کا فتنہ کھڑا کیا گیا۔ بعض رسالوں میں ابھی حال ہی میں ایک عراقی اخوانی رہنما کا مضمون چھپا ہے اور ان کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ داعش کا عراق میں اصل نشانہ عراق کے اخوانی ہیں۔ اسی طرح شام میں بشار الاسد یا اس کی آدم خور فوجوں کے بجائے وہاں کے اخوانی سب سے زیادہ داعش کے ذریعے قتل ہو رہے ہیں۔ فلسطین میں داعش کے ذریعے حماس کے ٹھکانوں پر باقاعدہ بمباریاں کی جا رہی ہیں، جبکہ اسرائیل کو ان سے کبھی کوئی نقصان پہنچا ہو اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ اس طرح اسلام کے نام پر انتہا پسند، تشدد پسند مسلح گروہوں کی تشکیل اور انہیں اپنی ایجنسیوں کے ذریعے بھرپور تعاون اسلامی تحریکوں کے مقابلے میں ان کے دشمنوں کی سب سے اہم اور سب سے کارگر اسٹریٹجی۔ اس سے بیک وقت کئی فائدے حاصل کیے جاتے ہیں۔ اس طرح کے مسلح گروپس کی موجودگی استعمار کو تقویت دیتی ہے۔ یہ پالیسی کولونیل قوتوں نے، استعماری قوتوں نے کولونیلزم کے زمانے میں بھی اختیار کی تھی۔ نیپولین نے مصر میں قبضے کے بعد اسی حکمت عملی کے تحت یعقوب المصری کی تحریک برپا کی تھی۔ فرانس نے الجزائر میں الحرکیون کی تحریک اور امریکہ نے ویتنام میں اسٹریٹجک ہیملیٹس اسی پالیسی کے تحت قائم کیے تھے۔ ان متشدد گروہوں کا دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی کارروائیوں سے اسلام کے خلاف توحش پیدا کرنے میں مدد ملتی ہے اور پروپیگنڈے کو تقویت حاصل ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اسلام پسند تقسیم ہو جاتے ہیں اور ان کی ایک تعداد بجائے اسلامی تحریکوں کے اس طرح کی تحریکوں کا رخ کر کے خودکشی کرنے لگتی ہیں۔ اور چوتھا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان متشدد عناصر کو اسلامی تحریکوں کے خلاف رائے عامہ بنانے اور انہیں اخلاقی اور جسمانی نقصان پہنچانے کے لیے بڑے پیمانے پر استعمال کیا جاتا ہے۔
اور پانچواں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعے بڑے پیمانے پر خون خرابہ کر کے اسلامی خطوں کو ایسے جہنم میں بدلا جا سکتا ہے جن کے تصور ہی سے باقی دنیا لرزنے لگے۔ یہ سارے کام آج داعش جیسے گروہوں سے لیے جا رہے ہیں۔ اس طرح جیسا کہ میں نے عرض کیا، اسلام سے مقابلے کی حکمت عملی کا ایک اور اہم ترین جز، ایک اور اہم ترین پارٹ یہ ہے کہ اسلام سے اہل اسلام کی وابستگی کو کمزور کیا جائے۔ اہل اسلام کے تعلق کو اسلام سے کمزور کرنا آسان نہیں ہے، اس لیے اسٹریٹجی یہ ہے کہ اسلام کا نام ضرور باقی رہے لیکن اصلاحات اور ریفارمز کے نام پر اسلام کی روح نکال دی جائے۔ چند سال پہلے رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ بہت مشہور ہوئی تھی جس میں اہل اسلام کو سیکولرسٹ، ماڈرنسٹ، ٹریڈیشنلسٹ اور فنڈامنٹلسٹ طبقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ اب یہ پالیسی اور واضح ہونے لگی ہے۔ ایان ہرسی علی کی تازہ کتاب ہیریٹک وائی اسلام نیڈس ریفارمیشن ناؤ، اس کتاب میں اس نے اسلام میں مطلوب ریفارمز یا اصلاحات کے حوالے سے مسلمانوں سے 5 ڈیمانڈز کیے ہیں، مطالبات کیے ہیں۔ کیا ہیں 5 مطالبات؟ ایک، مسلمان آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دینا چھوڑ دیں۔ 2، شریعت کو اٹھا کر رکھ دیں اور سیکولر قوانین کا احترام کریں۔ 3، دوسرے غیر مسلموں اور مسلمانوں کو یہ بتانا چھوڑ دیں کہ وہ کیا کھائیں اور کیا پہنیں۔ 4، وہ جہاد کا تصور چھوڑ دیں۔ اور 5، سب سے اہم بات ہے یہ، 5، اس بات کو تسلیم کر لیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی نئی تعبیر ہو سکتی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر بھی تنقید کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے خاص طور پر 5ویں بات پر، یعنی تفریق بین اللہ والرسل، اللہ اور اس کے رسول کے درمیان تفریق پیدا کرنا، اس پر پوری دنیا میں بڑے پیمانے پر کام ہو رہا ہے، اور حدیث اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی من مانی تعویلات کی راہیں ہموار کرنے کے لیے نت نئے اصول اور فلسفے گھڑے جا رہے ہیں، اور یہ یقینی بنایا جا رہا ہے کہ اسلام کی ان نئی اور مغرب کی پسندیدہ تعبیرات کی طرف خاص طور پر نوجوان تیزی سے متوجہ ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان حالات میں ہماری حکمت عملی کیا ہو؟ ان حالات میں کرنے کے 2 ہی بڑے کام ہیں۔ ایک تو یہ کہ غیر مسلم دنیا کو اسلام کی حقیقت سے روشناس کرانے پر پوری قوت اور توانائی کے ساتھ کام کیا جائے، اور دوسرے خود مسلمانوں کی اس طرح ذہن سازی ہو، تربیت ہو کہ ان کے دین کی حفاظت ہو اور وہ دانستہ یا نہ دانستہ اسلام دشمن طاقتوں کے آلۂ کار نہ بننے پائیں۔ وقت کم ہے، اس لیے میں صرف دوسری بات پر کچھ روشنی ڈالوں گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، نوجوانوں میں انتہا پسندی کا فروغ یہ اس وقت اسلام دشمن طاقتوں کا اسلام اور اسلامی تحریکوں کے خلاف سب سے بڑا اور اہم ہتھیار ہے، اور اندازہ یہی ہے کہ آئندہ کئی برسوں تک یہی ان کا سب سے کارگر ہتھیار رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اسے ہم اپنا اہم ایجنڈا بنائیں۔ بے شک تشدد سے گریز اور پرامن کوششوں کی دعوت اول روز سے اسلامی تحریکوں کا طریقہ رہا ہے، لیکن حاضرین اکرام، مظالم اور ناانصافیوں کا بتکرار تذکرہ، مظالم اور ناانصافیوں کا بتکرار تذکرہ، سازشوں کا مبالغہ آمیز بیان، اپنی ہر چھوٹی بڑی کمزوری کے لیے دوسروں کو اور ان کی سازشوں کو ذمہ دار قرار دینا، باطل کی قوت کو بہت زیادہ سمجھنا اور خود کو حد سے زیادہ کمزور اور بے بس باور کرانا، بے بسی و لاچاری کا متواتر ماتم، یہ ساری باتیں جو عام طور پر ہماری تقریروں اور صحافت کے محبوب موضوعات ہیں، ان سب باتوں سے ایک عام نوجوان کے اندر غیر حقیقت پسند احساس مظلومیت، سینس آف وکٹمائزیشن پروان چڑھتا ہے، اسے سارے راستے بند نظر آنے لگتے ہیں، امید کی کوئی کرن دکھائی نہیں دیتی۔ ایسی صورت میں متشدد خیالات اور رجحانات کے لیے وہ نرم نوالا، ولنریبل بن جاتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یہ یقین اپنے اندر بھی پیدا کریں اور عام مسلم نوجوانوں میں بھی پیدا کریں کہ دنیا میں اسلام کا مستقبل انشاءاللہ روشن ہے۔ یہ لیبر پینس ہیں جس سے امت مسلمہ گزر رہی ہے،
یہ وہ عسر ہے جو یسر کا پیش خیمہ ہوتا ہے. سیجعل اللہ بعد عسر یسرا, کہ اللہ تعالیٰ عسر کے بعد یسر پیدا کرتا ہے. اس صورتحال کا اصل سبب ہی باطل کی بوکھلاہٹ اور اسلام کی بڑھتی طاقت اور اثر انگیزی ہے. اس لیے ان حالات سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ حالات ہمارے اعتماد کو بڑھانے کا سبب بننا چاہیے. یہ حالات اللہ کی مشیت کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ خراب حالات سے اچھے حالات پیدا کرتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ, کہ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہو, اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہی تمہارے لیے بری ہو. ان ربی لطیف لمن یشاء انہ هو العلیم الحکیم. واقعہ یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس تدبیروں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے, بے شک وہ علیم اور حکیم ہیں. اللہ تعالیٰ نے کنعان کے ایک اندھے کنویں کو سیدنا یوسف علیہ السلام کے لیے مصر کے تخت و تاج کا زینہ بنایا. ہم نہیں جانتے کہ ان تباہیوں کے راستے سے عروج و افتخار کی کون سی نامعلوم منزلوں کو واق کرنا اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے. بے شک اسلام مخالف طاقتیں سازشیں کر رہی ہیں, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں سب کچھ ان کی سازش کے مطابق ہو رہا ہے. سازشوں کی کامیابی کی بھی حد ہوتی ہے. ان کی سازشیں کامیاب بھی ہوتی ہیں, ناکام بھی. یہ سازشیں چاہے صہیونی ہوں چاہے عالمی طاقتوں کے کل پرزے, وہ اصلاً اللہ کے کمزور بندے ہی ہیں, اور اللہ کی بے پناہ طاقت و قدرت اور اس کی مشیت کے سامنے وہ بھی اتنے ہی لاچار و بے بس ہیں جتنے ہم ہیں, بلکہ شاید ان کی بے بسی ہم سے بھی زیادہ ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا, یقین جانو کہ شیطان کی چالیں بڑی کمزور ہیں. ذالکم وان اللہ محن کید الکافرین, یہ معاملہ تو مومنوں کے ساتھ ہے, اور کافروں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی چالوں کو, ان کی سازشوں کو کمزور کرنے والا ہے. اور واللہ خیر الماکرین, اور سب سے بہتر چال چلنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے. ہمیں اپنے نوجوانوں کو اسلام کے سلسلے میں ساری دنیا میں جو مواقع پیدا ہوئے ہیں, دنیا میں اسلام کے سلسلے میں جو دلچسپی پائی جاتی ہے, اسے تفصیل سے بتانا چاہیے. سامعین اکرام, اس وقت عالم اسلام نوجوانوں کے ممالک کا نام ہے. اسلامی دنیا کی 60% آبادی 30 سال سے کم عمر نوجوانوں پر مشتمل ہے, اور دنیا کے نوجوانوں میں مسلمانوں کا تناسب تقریباً 27% ہے. ان نوجوانوں کو سنبھالنا, انہیں صحیح متوازن اور تعمیری راستے پر گامزن رکھنا, اور ان کی قوتوں کو اسلام دشمن طاقتوں کے ہاتھوں میں جانے سے بچانا اور صحیح مقاصد کے لیے استعمال کرنا, یہ دنیا بھر کی اسلامی تحریکات کے سامنے آج سب سے بڑا چیلنج ہے. اس چیلنج میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمارا راستہ آسان ہے. جہاں تک اسلامی تحریکات کی مجموعی اسٹریٹجی کا تعلق ہے, بدلے ہوئے حالات میں وہ بہت سی تبدیلیوں کا تقاضا کرتی ہے, اور یہ تقاضا کرتی ہے کہ نئے حالات میں ہم نئے راستے پیدا کریں. یہ راستے کیا ہوں تفصیل کا موقع نہیں ہے, میں صرف عنوان بتا کر اپنی بات ختم کروں گا. نمبر 1, مکمل انقلاب کے نعرے پر اصرار کی بجائے تدریجی عمل اختیار کرنا, اور حتمی نصب العین پر نگاہ رکھنے کے ساتھ آج کے حالات میں پاسبل تبدیلی پر فوکس کرنا. نمبر 2, اسلام اور اسلامی قدروں کی سمت جس حد تک پیشرفت ممکن ہو کرتے جانا, مکمل انقلاب کے انتظار میں ممکنہ پارشل چینج سے صرف نظر نہ کرنا. نمبر 3, ٹکراؤ کے بجائے مفاہمت کے ساتھ آگے بڑھنا. نمبر 4, تمام مسلمانوں کو اپنا سمجھنا اور تنظیمی اور نظریاتی ادائیت سے گریز کرتے ہوئے پورے مسلم معاشرے کی قیادت کرنا. اور نمبر 5, خدمت خلق اور عوامی مسائل کے حل کے ذریعے سماجی قوت حاصل کرتے جانا, اور اس سماجی قوت کو بتدریج سیاسی قوت میں بدلنا. اللہ تعالیٰ ان حالات میں ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائیں, اسلامی تحریکوں کی مدد فرمائیں, اور دنیا کے حالات کو اسلام کے لیے, اسلامی تحریکوں کے لیے سازگار بنائیں. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جناب حسینی صاحب نے اپنے نردھارت سمے میں اپنا گفتگو سمیٹ لیا. اب ہم دعوت دے رہے
ڈاکٹر حسن راجہ صاحب کو، سیکرٹری جماعت اسلامی ہند، گفتگو کا موضوع ہے ہندوستانی سماج، احیاء پرست تحریکیں اور تحریک اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم امیر جماعت، ڈائس نشین مرکزی ذمہ داران، رفقائے کرام، ایسائیوں کے نوجوانوں، خواتین و حضرات، ابھی آپ عالمی صورتحال پر تبصرہ سن رہے تھے۔ اب ذرا اپنے ملکی صورتحال کے سلسلے میں آئیے ہم غور کریں۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات جو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ عالمی صورتحال نہیں بلکہ ملکی صورتحال میں بھی تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑے۔ اس حیثیت سے یہ اجتماع ایک تاریخی اجتماع ہے، صرف اس معنی میں نہیں کہ میقات کی ابتدا میں آپ جمع ہو رہے ہیں، بلکہ اس معنی میں کہ آئندہ 4-5 سال بہت فیصلہ کن ہے۔ تاریخ میں ایسے دور آتے ہیں جن میں لمحوں کی